مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان اگلے بھائی کی طرف آتے ہیں ہمارے ساتھ مسلم بھائی. السلام علیکم مسلم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا بھائی؟ جی آپ میوٹ پہ ہیں. ہاں ہو گیا بابن. آپ کا حال کیسا ہے؟ الحمدللہ. آپ کدھر سے ہیں بھائی؟ میں کشمیر سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی. تو میرے کچھ ہی سوالات ہیں آپ سے. آپ پہلے تو اپنا تعارف کریں. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ میرا نام یاسر ہے. ماشاء اللہ یاسر بھائی. اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کسی بھی نہیں. اچھا تو آپ کو بھی پتہ نہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے نا؟ نہیں نا, وہی اسی لیے میں آیا ہوں اچھا سوال صحیح ہے. کرنے سے. ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ آپ جیسے بھائیوں سے بہت مجھے محبت ہے جو اتنا تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ حق کے تلاش میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہدایت دے. آمین. سارے انشاءاللہ. بھائیوں کو گزارش ہے جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب بھائیوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. یہ جو ہمارے محترم بھائی آتے ہیں, ابھی یاسر صاحب سے بات ہو رہی ہے, اگلے مہمان عبدالستار صاحب ہیں, ان تمام بھائیوں کے لیے سارے احمدی مسلمان دعا کریں. جی یاسر بھائی آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہی ہے کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کتابوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام ہے جو اس کے 73 فرقے ہو گئے تو اس میں ایک ہی جنت میں جائے گا. یہ اتنی حدیث ٹھیک ہے, مگر اس میں یہ نہیں ملتا ہمیں کہ آپ کسی فرقے کو فالو کریں, بلکہ وہاں پہ یہ ملتا ہے وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اصحاب یا اہل بیت کو فالو کرے گا. تو یہاں پہ تو کسی مختصر فرقے کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ اہل بیت یا صحابہ کو فالو کرے, آپ جنت کا راستہ آپ کو ملے گا. وہ بلکہ فرقے کی بات ہو نہیں رہی ہے. جی جی بہت آپ کا اچھا سوال ہے بھائی. تو یہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے بات سنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی کہ 73 فرقے ہوں گے, ہاں ایک وہ سچا ہوگا. ایک سیکنڈ آپ نے سوال کیا تو جواب, اگر آپ نے جواب سننا ہے تو پھر جب میں بات کر رہا ہوں آپ نے کاٹنی نہیں بات. اگر آپ نے نہیں جواب سنا آپ بتا دیں, پھر میں نہیں جواب دیتا. ارے سوری غلطی. نہیں آپ کوئی بتا بات دیں. نہیں, ہم آپ ہمارے بھائی ہیں, یہ بھائیوں میں ہوتا رہتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے نا, اس میں بہت ساری روایات ہیں. آپ ان کو اکٹھا دیکھیں آپ کو انشاءاللہ سب سمجھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ایک لکیر بنائی اور فرمایا کہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے, دوسرے جو راستے ہیں وہ شیطان کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, یہ سارے فرقے ہوں گے, ایک فرقہ سچا ہوگا اور وہ فرقہ صحابہ کی طرح ہوگا, لیکن وہ فرقہ ہی ہوگا میرے بھائی, وہ ایک گروہ ہوگا, وہ لوگ ہوں گے, ایک جماعت ہوگی. تو ایک ہی جماعت سچی ہوگی, 72 اسلام نہیں سچے ہو سکتے, سچا ایک ہی ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گئی. پھر دوسری ترک میں بخاری میں کہ اس کا ایک امام ہوگا, تو یہ بھی آپ کو پتہ لگے کہ وہ ایک ہی جماعت ہوگی, اس کا ایک امام بھی ہوگا. تو یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی طرح ہوں گے, یہ تو ساروں کے دعوے ہیں. شیعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کو مانتے ہیں, حالانکہ وہ اکثر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, لیکن وہ نہیں مانتے. تو ساروں جی کے یہ دعوے ہیں نا, لیکن اصل بات یہ کہ ایک سچا اسلام ہوگا, 72 سچے نہیں ہو سکتے. تو آپ پہ یہ فرض ہے آپ اس سچے فرقے کو ڈھونڈے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح کہ صحابہ نے یہاں تک پوچھا کہ ما تلکل فرقہ, کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی, کیونکہ پیش گوئیوں میں اخفاء حق ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات نہیں بتائی ہوتی کہ اس کا یہ نام ہوگا, وہ اس دن کو فرقہ بنے گا. یہ انبیاء کو نہیں بتایا جاتا, وہ عمومی جو اللہ نے علم غیب سے خبریں دی ہوتی ہیں وہ پیش گوئی کر دیتے ہیں. جب وہ واقعتاً پوری ہوتی ہے پھر اس کا برا پتہ لگتا ہے. جی لیکن اگر آپ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو دیکھیں، اکٹھا دیکھیں، اس حدیث میں واضح کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي کہ یہ تب ہوگا جب میری امت یہود کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب جی آپ کی امت نے یہود کی طرح ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشگوئی ہے کہ ابن مریم نے آنا تھا، وہی امام ہوگا۔ انہی احادیث میں لکھے کہ امام کے ساتھ ہونا ہے تو وہ امام مسیح ابن مریم نے ہی ہونا تھا، جو کہ وہ سچا جنتی جماعت ہوگا جو ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم، ٹھیک ہے۔ مگر میرا سوال مجھے لگ رہا ہے میں پورا سمجھا نہیں، پھر سے میں ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ مگر ہمیں تو یہاں پہ یہ نہیں ملتا نا آپ کسی فرقے کو فالو کریں۔ نہیں دیکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں 73 جہنمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تلزم کا مطلب ہے کہ اس میں شامل ہو جاؤ، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، تو یہ تو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہیں اس میں شامل ہو، نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آگے آگ ہے اور ایک جنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بتایا کہ جنت میں جاؤ، بالکل بتائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 ہوں گے، 72 گمراہ ہوں گے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ گمراہوں میں شامل ہو جاؤ؟ بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دی کہ وہ صحابہ کی جماعت ہوگی، ایک جنتی ہوگی، یعنی اسی میں ہی آپ نے شامل ہونا ہے۔ ٹھیک 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 ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، میں آپ کا جواب بالکل سمجھ چکا ہوں، تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک نبی کی ضرورت کب آتی ہے؟ مطلب کہ ایک جب نبی آتا ہے تو اس کی ضرورت کب آتی ہے؟ بالکل، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ تو نبی کے متعلق نا قرآن کریم میں بہت ساری نشانیاں کہ کب نبی کی ضرورت آتی ہے۔ میں آپ کو ایک آیت ابھی بتا دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بتا دی کہ کب نبی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ آل عمران آیت 180 ہے، 179۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، یعنی جب بہت گمراہی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اچھائی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، ان سے ایک گروہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے، جب حالت ہی یہ ہے، یہ واضح طور پہ ایک نشانی ہے کہ ایک نبی نے ضرور آنا تھا اور اصلاح کے لیے آنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے کہ یہ ان کا حال ہو کہ اتنی خباثت ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑتا۔ تو جب گمراہی پھیل جائے، جو امت کا یہ حال ہو جائے، تو اللہ ضرور انبیاء بھیجے، لیکن صرف یہ نہیں، شاید دوسری امتوں میں انبیاء طے بر طے آتے گئے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں ہارون علیہ السلام آگے، لیکن جو یہ اس زمانے میں جس نبی نے آنا تھا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی کہ انہوں نے کب آنا ہے، آخر زمان میں آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیشگوئیاں کی کہ لَتُتْرِكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، کہ اس زمانے میں جو اونٹنی ہے وہ بیکار ہو جائیں گی۔ تو اتنی واضح پیشگوئی کسی نبی نے نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دی کہ جب یہ ماڈرن ڈے ٹرانسپورٹیشن ہو تب وہ مسیح آئے گا، تو وہ تو آپ کے آگے آپ دیکھ رہی نہیں کہ گاڑیاں آپ کے لیفٹ رائٹ پہ چل رہی ہیں، بالکل چل رہی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ جب وہ زمانہ آ جائے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ ماڈرن ڈے ٹرانسپورٹیشن ہے، تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ مسیح آ چکا ہے۔ تو وہ تو آپ کے سامنے پوری ہو چکی ہے پیشگوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت یہود کی طرح ہو جائے گا، میری امت یہود کی طرح ہو جائے گی، صحیح ہے نا؟ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 12ویں صدی کے مجدد نے کیا خوب بات کی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی مجددین کو یہ ہدایت دیتے کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھا سکیں۔ وہ کہتے ہیں یہود کے احوال تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں، اب اگر آپ آنکھوں سے ان کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے زمانے کے بد اتوار علماء کو دیکھیں، یعنی اگر آپ نے یہودیوں کی حالت دیکھنی ہے، علماء کو دیکھیں، مسلمان علماء کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت یہود کی طرح ہو جائے گی، اور جو علماء ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوں گے،
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو تھوڑے ہی سال گزر گئے، آپ کے انڈیا سے ہی تھے، وہ کہتے تھے کہ آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہمارے علماء بدترین مخلوق ہیں۔ تو جب یہ حال ہو جائے، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ 70% نماز نہیں پڑھتے، تو واضح ایک مسئلے کی تو ضرورت تھی، اس امتی نبی کی ضرورت تھی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، اور وہ الحمدللہ آ چکے ہیں۔ ٹھیک، دیکھیے میں تو کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، تو میں ہر کسی کا سن لیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر اسحاق تو خود فرماتے ہیں کہ نبی کی حالت تب، نبی کی ضرورت تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب اس میں کچھ دخل اندیزی کی جائے، یا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو تھا اس میں کچھ چھیڑخانی کی جائے، بلکہ وہ تو ہوا نہیں ہے، وہ بالکل رد کر لیتا ہے۔ غامدی صاحب نے یہ کہا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر اسرار کا خود یہ بیان ہے۔ نہیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے آپ کو بالکل غلط بات کی ہے۔ قرآن کریم میں واضح، اگر آپ کھولیں سورہ مائدہ ورس 44، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، انبیاء نے تورات سے ہی آپ کو حکم دیا، یہاں تک کہ تورات بدلی ہی نہیں۔ انبیاء، ایک نبی گزرتا تھا، ایک اور آ جاتا تھا۔ ایک بخاری کی بھی حدیث ہے اذا حلق، کہ جب بھی نبی ہلاک ہوتا تھا، فوت ہوتا تھا، ایک اور نبی آ جاتا تھا۔ وہاں کدھر نہیں لکھا کہ شریعت یا کوئی چیز ایڈیشن ہوئی ہے یا کوئی چیز منسوخ ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو علماء ہیں انہوں نے واضح پیش گوئی کی تھی میرے بھائی، اور حدیث سے بلکہ ثابت ہے کہ مسیح اور مہدی نے 14ویں صدی میں آیا تھا۔ آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا نام سنا ہوا ہے؟ نہیں۔ اچھا، وہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے۔ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیش گوئی تھی کہ الآیات بعد المیتین، کہ اس ایک خاص 200 سال ہوں گے، اس کے بعد نشانیاں آئیں گی، یعنی المیتین یعنی 1000 کے بعد۔ اس پہ علماء نے بہت بات کی۔ اب یہ جو سارے آپ کو حوالے دکھا رہا ہوں، اس میں علماء نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ مسیح کا زمانہ 14ویں صدی ہوگی، بلکہ انہوں نے خدا سے علم پا کے یہ بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ شاہ نعمت اللہ ولی صاحب نے کہا کہ 1200 سال بعد میں بہت خطرناک چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کو تمام فرقے مانتے، بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی، وہ کیا لکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت اہم بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تفہیمات الہی ہے، ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ، میں اس کا اردو پڑھتا ہوں، یہ اس کی عربی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے میرے رب جل جلالہ نے بتایا کہ قریب قیامت آئے گی اور مہدی خروج کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ مسیح موت سے 100 سال پہلے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ مہدی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی تھی۔ تو آپ بتائیں کیا آپ کے نزدیک وہ زمانہ نہیں آگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیش گوئی پوری ہو چکی ہیں۔ بے شک۔ یہ تو میرا ڈاکٹر اسرار سے بھی مان گئے، سارے مان چکے کہ ہماری امت یہود کی طرح ہو گیا ہے۔ محمد علی مرزا صاحب نے بتاؤں کیا کہا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ایک بھی کمی دکھا دیں، ایک بھی برائی دکھا دیں یہود نصارہ میں آپ کو اس سے بڑھ کے اس امت میں دکھا سکتا ہوں۔ یہ واضح بات ہے بھائی، امت مسلمہ کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے میرے بھائی۔ بے شک، وہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ تو اگر جی، صحیح کو تو آ جانا چاہیے تھا اب تک نا۔ کیا بھائی، آپ کی بات آواز نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں یہ آج امت کا حال ہے، پھر مسیح کو تو آ جانا چاہیے تھا اب تک۔ ہاں، وہ بات ہے بالکل۔ ہاں، تو میرا جو اگلا سوال ہے، جی میں آپ کو پوچھ لوں پھر؟ جی بھائی۔ جی، میں اور بھی تھوڑا بہت پڑھ لیا، جبکہ میں یوٹیوب پہ سرچ کر لیتا ہوں مرزا غلام احمد کے بارے میں، تو وہاں پر اکثریت جو ملتی ہے ان کے خلاف ہی ملتی ہے۔ تو ان کے کیریکٹر کے بارے میں جو میں نے کچھ پڑھا ہے کہ بہت سے ان پہ جیسے کہ شک و شبہ کیے گئے کہ وہ جو انہوں نے برٹش گورنمنٹ کی جو کی ہے، انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو مکھن لگایا ان پہ کہ وہ سب سے بیسٹ تھے، کچھ ایسا۔
میرے محترم بھائی دیکھیں، آپ نے حضرت مسیح موعود کو گوگل کیا، آپ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوگل کریں، آپ کو 1000 بار اور خطرناک اعتراض ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب جھوٹے اعتراض ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے اگر آپ نے تحقیق کرنی، آپ کو ان کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی۔ مخالفین تو بونکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک آپ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آج جتنے لوگ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، بے شک اتنی گندی زبان کسی نبی کے خلاف نہیں کوئی استعمال کرتا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ اتنے لوگ آپ کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ بے وسلم شک کی کوئی کے مطابق کی بات ہے اور آپ کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ ایسی مرزا صاحب کے بارے آپ آن لائن جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ پھیلائے ہوئے ہیں لوگوں نے، لیکن جماعت احمدیت تو دن رات ترقی کری ہے۔ اب یہ جو برٹش پہ اعتراض ہوتا ہے، اس پہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے محترم بھائی احمد بٹ صاحب ہیں اور سلیم صاحب، انہوں نے 9 پروگرامز کیے ہیں، بہت اہم پروگرام ہے۔ میرے نزدیک ایسا پروگرام یوٹیوب پہ اس موضوع پہ آج تک نہیں آیا، اس کو ساروں کو دیکھنا جو اس کی لنک ہم آپ کے ساتھ ٹیلی گرام پہ شیئر کر دیں گے۔ 9 پروگرام سے انہوں نے دکھایا ہے، اور پہلی بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتب، آپ نے واضح فرمایا کہ میں نے جو برٹش کی تعریف کی وہ صرف اس وجہ سے کی ہے کہ آپ نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے برٹش سے پہلے جو سکھوں نے مسلمانوں کا حال کیا تھا، وہ اذان نہیں دے سکتے تھے بھائی، ان کی عورتوں بے کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن جب برٹش آئی تو آپ علیہ السلام نے ان کی اس وجہ سے تعریف کی کیونکہ انہوں نے مذہبی آزادی دی، بلکہ نذیر حسین دہلوی صاحب جب مکہ میں گئے اور واپس آئے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک رحمت ہے ہمارے لیے۔ بٹالوی صاحب، رشید احمد گنگوئی، سارے فرقوں کے علماء نے یہی کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اچھی حکومت ہے کیونکہ ہمیں مذہبی آزادی ملی ہے۔ یہی بات حضرت مسیح موعود نے کی۔ کیا آپ یہ چاہتے کہ مسیح موعود یہ کہتے کہ تلوار اٹھاؤ؟ بلکہ جو منافق علماء تھے وہ اپنے مجلسوں میں کہتے تھے امام مہدی آ کے ان کو قتل کرے گا، لیکن کھلے عام کہتے تھے یہ سب سے اچھی حکومت ہے، بلکہ ان کو تحفے اور تنخواہیں ملتی تھی برٹش گورنمنٹ سے۔ دیوبندی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ برٹش آرمی میں خضر علیہ السلام تھے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے یہ دعوے تھے، جیسے رشید احمد گنگوئی کا دعویٰ کہ میری زبان سے کبھی کچھ غلط نکل ہی نہیں سکتا، انہوں نے بھی کہا کہ میں برٹش گورنمنٹ کا وفادار ہوں، یعنی میں ان کو مانتا ہوں، ان کی اطاعت کرتا ہوں، میں ان کے خلاف بغاوت کا نہیں حکم دیتا۔ محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے ہیں جو بھی بغاوت کرے وہ جو ہے وہ حرامی ہے، جی ٹھیک ہے؟ ہاں تو جو دن رات ان کے خدا کو مار رہا ہے اور ثابت کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اس کو کیسے آپ کہہ سکیں کہ وہ مکھن لگاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ ممکن ہی نہیں۔ دن رات مسیح موعود نے عیسائیوں کے خدا کو مارا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس زمانے میں مسیح موعود نے سب سے افضل جہاد کے ان کے مخالفین کو سب کو ہلاک کر دیا روحانی طور پہ، یعنی شکست دے دی۔ تو ایسے بندے کو آپ برٹش کہیں گے کہ آپ کسی کو جاب دیں گے جو آپ کی ماں کو گالیاں دیں؟ کبھی نہیں آپ دیں گے، آپ تو اسی وقت اس کو گرفتار کریں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، عیسائیوں کے خدا کو مردہ ثابت کیا کہ وہ دفن ہو گئے ہیں۔ آپ جس کو خدا کہتے ہیں وہ ایک انسان تھے، ایک نبی تھے، خدا نہیں تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، کبھی انہوں نے واپس نہیں آنا۔ پادری لی فروئے آیا تھا، وہ کہتا تھا میں پورے ہندوستان سے اسلام کو مٹا دوں گا۔ مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہوئے، لی فروئے کو اتنی مشکل پیش آ گئی کہ اس کو واپس جانا پڑا، حالانکہ جو مسلمان ہیں وہ دن رات مرتد ہو رہے تھے۔ تو یہ بالکل بے بنیاد اعتراض ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اور بھی پروگرامز کریں گے حوالوں کے ساتھ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے لڑائیاں کی برٹش کے خلاف، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، ان کے سارے علماء نے یہی کہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اچھی گورنمنٹ ہے، اس نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ جی بھائی جی آپ کو پتا ہے کہ 1857 ریولیوشن کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ جو 1857 کی میوٹنی ہے نا، اس کے ہاں متعلق وہ ریولیوشن وہ بیٹل کس بات پہ ہوا تھا؟ مطلب کہ وہ جو لوگ تھے وہ کس بات، ہندو مسلم جو یونٹی اس وقت دکھی تھی ہندوستان میں، وہ کس بات پہ ہوئی تھی؟
ہاں جی، تو وہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو لوگوں نے بغاوت تھی وہ کوئی ہاں وہ یہ بغاوت کیا مین موٹیو مطلب کہ کچھ ایک چیز تھی اس میں، آپ کو پتا ہے وہ کس بات پہ ہوئی تھی؟ آپ مجھے بتائیں کس بات کی طرف آپ اشارہ ہاں کہ وہ میں اسلام کے لیے نہیں تھا، یہ جھوٹ لوگ پھیلاتے ہیں نہیں اسلام وہ کے لیے نہیں، بے شک وہ اسلام کے لیے، ہاں میں بتا دوں گا آپ کو. دیکھیے جو اس وقت کی امپورٹڈ جو گولیاں تھی نا اس وقت، ہاں جی ان میں سور اور گوشت اور گائے کا گوشت، چربی میں یعنی کہ چربی، ہاں ہاں ان میں بھری ہوئی تھی. تو جب وہ گولی جب نکالتے تھے نا، اس میں بندے کو اپنے منہ کا استعمال کرنا پڑتا تھا. نہیں غلط وہ بات ہے، یہ غلط بات ہاں ہے، یہ یہ آپ نے پروف ہے، یہ نہیں ہسٹری میرے آپ بھائی، پڑھ. وہ جو 1857 کی میوٹنی تھی نا، وہ ہندوؤں نے شرارت کی تھی، ہندوؤں نے ساتھ مسلمان بھی شامل ہو چکے تھے. پھر علماء کے فتوے آئے تھے کہ جو بھی یہ جو بھی کیا کہتے ہیں، جو بھی لوگ اس کی مخالفت کریں برٹش گورنمنٹ میں 1857 کی میوٹنی میں، وہ بغاوت کریں، وہ حرامی ہے. یہ فتوے آئے تھے علماء کے. مطلب میں تو بالکل حیران ہوں، کیا میں اس بات پہ کیا ہی کہوں گا. جی تو بلکہ یہ میں تو جہاں کہہ تک رہا میں ہوں نے ہسٹری پڑھی ہے، دین میں کا تو کوئی علماء کو نہیں مانتا اس میں، بلکہ ہاں ہسٹری تو ہسٹورین سے پڑھتی ہے. جیسے دین اسلام کے کا لیے پیغمبر قسم اور اصحاب کو لیا جاتا ہے، ہاں جی ویسے ہی ہسٹری پڑھنے کے لیے ہسٹورین کو لیا جاتا ہے، نہ کہ ایک علماء کو جس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ہسٹری کے بارے میں کچھ کیا. جیسے آپ کو پتا ہے بریلویوں کے فتوے کیا ہے گریوٹی پر، ہاں آپ جی نے سنا بھی ہوگا آپ کو پتہ ہے ہاں ہاں آپ کو پتہ ہے وہ جو فتویٰ احمد رضا خان کے، اس نے کہا یہ الہامی ہے. تو جو کہ یہ مجھے الہام ہوا، کیا وہ جھوٹا نہیں؟ میں کیا بتاؤں اس میں. میرے بھائی میں احمد تو رضا خان کہتے ہیں مجھے الہام ہوا یہ گریوٹی پہ معاملہ. کیا وہ سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا؟ میں اگر وہ تو جہاں تک اگر وہ سچ آج کی بول رہا ریسرچ تھا، دیکھیں. نہیں دیکھیں بھائی، آپ سائنس پڑھتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں جی زمین ساکن ہے، کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے. یہ تو بالکل جھوٹ ہے، تو پھر وہ جھوٹا ہے نا. بالکل ہے نا. یہ تو تو جو بات بالکل اللہ تعالیٰ جھوٹ ہے. کے خلاف جھوٹ بولے کہ اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اس پہ کیا حکم لگے گا؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس نے آخری وقت میں کہہ دیا ہو کہ اللہ نہیں اگر مجھ سے کہا، کوئی نہیں ایسی خطا ہو گئی جس کبھی کے نہیں بارے میں مجھے بھی کہا نہ پتا ہو. نہیں بھائی، نہیں کہا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آخری دن تک اس کا یہ موقف تھا کہ زمین ساکن ہے، یہ اللہ نے مجھے الہام کیا، اور اس کے آج تک ماننے والے بچوں کو یہ سکھا رہا ہے. آپ نے وہ کلپ دیکھی ہوگی. جی ہاں میں دیکھیے، نہیں تو پھر اسی آپ بنیاد میں کہہ رہا ہوں میں کہ اگر کی ہے. اب ٹاپک سے نہ ڈلے. اب دیکھیے اب اسی بات میں کہہ رہا ہوں میں کہ اگر ہسٹری جب پڑھتے ہیں نا ہسٹری کے بارے میں، تو ہم ہسٹورین کا مانتے ہیں، نہ کہ ایک عالم کا، بلکہ جسے دین کے بارے میں، جیسے مرزا صاحب جو ہے جہلم کے. ٹاپک پہ رہتے ہیں. احمد رضا خان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اسلام سچا ہوگا، یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، رد حرکت زمین اعلی حضرت، اس میں لکھے احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برقار جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل میں ایک الہام نے ڈالا کہ اس بارے میں آپ ایک شافی و کافی رسالہ لکھیں. تو یہ ان کا الہام ہے. کیا یہ سچ ہے یا شیطانی؟ میں تو کہوں گا یہ من گھڑت ہے. بالکل. تو آپ ان کو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہ انہوں نے اسلام کا نام برباد کہ یہ تو جنتی فرقہ نہیں ہو سکتا بریلویہ. دیکھیں ہم کفر کا فتویٰ کسی پہ نہیں لگا سکتے نہیں صحیح ہے، سوائے اس کے جو لیکن نبوت کا دعویٰ، جو اتنا نبوت کا تو دعویٰ کرے. کر سکتے نہیں. اب آپ نے کہا کہ کفر کا فتویٰ اب صرف اس پہ لگائیں گے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے میں نبی ہوں، آپ ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا علی ابن ابی طالب سے علیہ السلام سے فرمایا میں نے کہ آپ کو میری سوال پوچھا میرے تمہاری بھائی، نظر مجھ میں نے سے آپ ویسی سے ہے جیسے سوال ہارون کو پوچھا ہے. موسیٰ سے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دیکھیں میرے بھائی، آپ نے کہا کہ جو بھی نبی کا دعویٰ کرے آپ ان کو کافر کہیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ ان کو کافر کہیں گے؟ بلکہ وہ تو نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گے نا، وہ تو ایک امتی بن کے آئے گے. تو وہ نبی نہیں ہوں گے؟ نہیں نبی کہاں سے ہوگے؟
نبی ٹھیک ہے، نبوت تو کا اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب نبوت دی جاتی ہے نا، نبوت واپس نہیں لی جاتی، یہ اصول ہے، اس کو آپ یاد رکھیں کہ نبوت ایک نعمت ہے، اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ نبوت واپس لی جا رہی ہے، پھر آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی نے گناہ کبیرہ کیا، نعوذ باللہ۔ نبی سے نبوت چھینی جائے یہ بھی کفر ہے آپ کے علماء کے نزدیک۔ کیا آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ میں آپ کو اب نہیں حوالے اس بات دکھاتا ہوں، مجھے ایک سیکنڈ دے، میں آپ کو حوالے دکھاتا ہوں کہ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ نبوت چھینی نہیں جاتی، جو یہ کہ نبوت چھینی گئی ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ تو آپ کا بہت خطرناک عقیدہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں، یہ نزول مسیح کا رسالہ ہے، ٹھیک ہے، امام السیوطی رحم اللہ کی یہ جو بھی بڑی بہت ہی اہم کتاب ہے، نزول عیسیٰ ابن مریم آخر الزمان، وہ کہتے ہیں اما نفی نزول عیسیٰ او نفی النبوہ عنہ وکلاہما کفر، جو بھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اور بھی حوالے دکھاتا ہوں، مجھے ایک سیکنڈ دے، یہاں سے نا ایک حوالہ، ہاں یہ مل گیا، یہ الحاوی للفتاوی میں بھی یہ بات ہے جو امام السیوطی کی بہت اہم کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو ان سے وصف النبوہ لے لے وانسلخ منہ فہذا قول یقارب الکفر، یہ ایسا قول ہے جو آپ کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ امام نواب صدیق حسن خان نے بھی امام سیوطی کا ہی حوالہ دیا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ کہ نبی سے نبوت چھینی جا رہی ہے یہ کفر ہے میرے بھائی، تو یہ نہیں ممکن۔ اب آپ نے کہا کہ آپ جو بھی نبی کا دعویٰ کریں آپ اس کو کافر کہیں گے، آپ اس کو واپس دیں، کیونکہ مسیح جب آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ میں نبی ہوں اور میں وہ مسیح ابن مریم میں آپ کے نزدیک۔ دوسری بات، اب دوسری امپورٹنٹ بات، اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ کوئی تمام نبیوں کی صفتیں اپنے آپ میں ڈالے اور وہ اپنے نام کے کلمے پر آئیں، اور پھر ایک اور گروہ میں آپ کو دکھاؤں جو اپنے نام کے کلمے نہ پڑھیں لیکن اپنے آپ میں سارے نبیوں کی صفات ڈالے لیکن لفظ نبی استعمال نہ کرے، اس پہ کیا آپ فتویٰ لگائیں گے؟ دیکھیں میں تو کوئی عالم نہیں ہوں کہ اتنی جانکاری رکھوں اور فتوے پہ فتویٰ لگاؤں، میں تو ایک تو پھر عام مسلمان ہوں۔ آپ بھی نہ لگائیں، آپ نے ہم پہ تو لگا دیا فتویٰ کہ جو بھی نبی کا دعویٰ کیونکہ کرے۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں نا کہ آپ کافر ہو، اچھا تو میں تو آپ ابھی کے آپ کہہ سامنے رہے کہتا تھے ہوں۔ آپ کہہ رہے تھے آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے، اب آپ کو پتہ ہے احمدی مسلمان ہوں میں، تو آپ نے فتویٰ لگا دیا ہاں جو دیکھیں نا، یہ تو بات واضح ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کہ خالی عمر ہوتا۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے ان کو بھی آپ کافر کہیں گے نا؟ اور بلکہ دلیل تو ہزاروں ہیں ہمارے پاس، اور دلیل یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے جو پاس ہزاروں بچے دلائل تھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ بڑے مجھے کیوں نہیں ہوئے، وہ میرے بھائی کم ہی عمر میں کیوں اللہ آپ کو مجھے پیار یہ کرتے ہیں۔ بتائیں کہ اشرف علی تھانوی یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا میں تو کہتا ہوں ڈنکی جو وہ کافر ہے۔ اچھا تو آپ نے کیا شبلی رسول اللہ اشرف ٹھیک ہے، کیا تھا، اور آپ وہ نہیں دیکھیں میں تو آپ نے، کہتا ہوں نا کافر ہے۔ ٹھیک ہے تو اشرف علی تھانوی کافر ہے؟ ہاں اگر اس نے کہا ہوگا بے شک، میں نے آپ میں سے تو وہ کہتا ہوں نا۔ ہے میرے بھائی، دیکھیں سوال جو ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے، تقریر نہیں ہم نے سننی آپ سے، نہ آپ نے ہم سے سننی ہے۔ آپ نے کہا جو بھی ہاں دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا ہے، بالکل آپ نے کہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے بڑھ کے دعوے کرے، یعنی نبوت سے بڑھ کے دعوے کرے لیکن لفظ نبی نہ استعمال کرے، کیا وہ کافر ہے یا نہیں؟ مطلب کہ دیکھیں میں تو دلیل مانگ رہا ہوں نا، اس سے پھر تو آپ کو دکھانا پڑے گا نا کچھ پہلے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے اگر اشرف علی تھانوی نے کہا ہے تو یہ دیکھیں، یہ الامداد ہے، اس کا کوئی دیوبندی اس روئے زمین پہ زندہ نہیں جو اس کا انکار کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی کے مرید نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، پھر اس نے درود بھی بھیجا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی،
اس کے جواب میں اشرف علی تھانوی صاحب کو کہنا چاہیے تھا تم توبہ کرو، رجوع کرو، یہ بیداری میں پڑھ رہا ہے. لیکن تھانوی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں متبع سنت ہوں. کیا اشرف علی تھانوی مسلمان ہے یا کافر؟ دیکھیے جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے لگتا ہے بالکل کافر ہے، کیونکہ انہوں نے بے شک ان کی تصدیق کرنی تھی کہ آپ بالکل جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. تو اشرف علی تھانوی کافر ہے. جو مسلمان کسی کافر کو مسلمان کے وہ بھی کافر ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ کیا جو مسلمان کسی کافر کو مسلمان کے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے آپ کے اصولوں کے مطابق. آپ کو اس کا پتہ ہے؟ اچھا، کوئی مسلمان اور کسی مسلمان کافر کو، مطلب کہ ایسے آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، اگر کوئی مسلمان ایک کافر کو مسلمان کے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. نہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ضروریات دین، ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو بہرحال یہ تو طے شدہ ہو گیا کہ اشرف علی تھانوی بھی کافر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو چشتی رسول آپ اللہ اپنے کا، بارے میں بات کریے نا، آپ دوسروں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب میں کہ آپ اپنے بارے میں بات کریں. اپنے پاس بھی میں آپ کو لے آؤں گا، فکر نہ کریں. ہاں، ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن ہمیں پہلے اصول طے ہو جائیں. آپ کی اصول ضروریات، طے ہے نا کہ ایک سیکنڈ میرے بھائی، رسول ایک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکنڈ بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. سنے بھائی. آپ کے اصول ہیں ضروریات دین کے اصول، کہ مسلمان کو مسلمان کہنا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے. بھائی آواز واپس آ رہی ہے، آپ اپنے ہیڈ فون یا پلیز جوائن کر لیں. جی ہاں بولیے. نہیں، میری آواز واپس آ رہی ہے بھائی، آپ ری جوائن کریں. میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ ایگزٹ کر کے ری جوائن کر لیں. کوئی مسئلہ آ گیا اندر، یا تو آپ نے ہیڈ فون نکالیں یا کچھ ایسے. جی ان بھائی کا ہم پھر ویٹ کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. تو انہوں نے ابھی تسلیم کیا کہ یہ جو کلمے پر آنے والے ہیں یہ کافر ہیں. اشرف علی تھانوی پہ تو فتویٰ لگ گیا، اور تمام دیوبندیت پہ فتویٰ لگ گیا. تو ایک تو پتہ لگ گیا کون سا جہنمی فرقہ ہے ان کے نزدیک. ابھی اور کلمے آ رہے ہیں انشاءاللہ. جی بھائی آ گئے واپس. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. ابھی آپ کنیکٹ نہیں ہوئے. جی بھائی ہاں بولیے آپ. ٹھیک ہے، تو آپ نے تسلیم کیا الحمدللہ کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں پیر میر علی شاہ جو بریلویوں کے عالم اور دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں، اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اس پہ آپ کیا، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بات کا ڈیفینڈ کریں، آپ دوسرے میں پہ اپنی نہ بات جائیں. پہ آ رہا ہوں، یہ آپ کو اپنی آخری بات کا ڈیفینڈ حوالہ کرنا ہے ہے. میرے بھائی، یہ آخری حوالہ ہے. اس پہ آپ حکم لگائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جب تک آپ نہیں، ان حکم کو لگانا حکم ہمارا لگائیں کام گے نہیں ہے. آپ نہیں پہلے جائیں آپ اپنے ڈیفینڈ کریں. میرے پہ کیوں آپ اپنا حکم ثبوت لگائیں؟ دینا کہ بے ارے شک بھائی اگر ہمارے پاس حکم جو نبی ہے وہ لگانا آپ سچا کا ہے. کام نہیں ہے، اگر فتویٰ دینا آپ کا کام نہیں ہے، میرے پہ کیوں لگایا ہے؟ جب آپ کے بزرگان یہ ہاں، کام کرتے ہیں تو اس سے یہ پہلے سوال ہونا مجھے چاہیے. یہ بے شک آپ کا یہی سوال ہے. دیکھیے میری بات پہلا ایویڈنس میں دیتا ہوں آپ کا. روحانی خزائن والیوم 3 بک اس پہ ازہر آتے ہیں، اس پہ اوہام. آتے ہیں. پہلے اس پہ حکم لگائیں کیا یہ مسلمان ہے یا ہاں، کافر؟ تو میں ارے وعدہ جو کرتا ہوں نبی میں آپ کی کو بات ہی ثابت جھوٹی دلواتا ہو ہوں. وہ نبی سچا کیسا؟ یہ جو نبی کی پیر پروفیسی جھوٹی ہو، میر قرآن علی کے بارے میں شاہ، جو جھوٹ بولے وہ سچا میرے کیسا؟ بھائی آپ اعتراض پیش کرنا، ابھی ہم آتے ہیں آپ کی طرف. کیا یہ مسلمان ہے یا کافر؟ نہیں، چشتی میں تو نہیں اب کہنے والا. میں اب کہنے والا نہیں. جب تک آپ اپنے ٹاپک پہ نہیں آئے گے تب تک میں ابھی کہنے آپ نے نہیں والا. اشرف علی تھانوی کو تو کافر کہا، تو پیر میر علی آپ کے کوئی رشتہ دار ہے کہ آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے؟ اشرف علی پہ تو فتویٰ لگ گیا تھا 2 منٹ پہلے. دیکھیں
میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ لگایوں کا منافقت نہیں چلے گی میرے بھائی. یہ جو پیر منافقت نہیں، میں تو ڈنڈی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں نا آپ کے سامنے. آپ اپنا جو ہے نا اپنا یہ فرقہ ہے جو آپ مسلمان ہے کا، یا کافر؟ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، آپ دوسروں کی بات پہ نہ کرے. میں نے آپ کو کہا یہ آخری سوال ہے آپ سے، پھر میں آپ کا جواب دوں گا. یہ مسلمان ہے یا کافر؟ میرا بھی سوال یہ ہے کہ آپ کی جو پروفیسی ہے جو وہ تو جھوٹی نکل رہی ہے، تو آپ کا نبی کہاں سے سچا ہر ہوا؟ سوال کا جواب انشاءاللہ. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں بھاگ رہا نہیں. میں نے کہا یہ آخری میں بھی سوال، کہاں بھاگ رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں نا. کو کہا یہ آخری سوال ہے، پھر آپ اعتراض کریں کیا یہ مسلمان ہے یا کافر؟ کون؟ پیر میر علی شاہ جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے. دیکھیے چشتی رسول اللہ جو فرماتے ہیں نا، انہوں نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا بعد میں میں نبی ہوں. بلکہ ہاں انہوں نے غلطی وہاں پہ کی، میں تو مان لیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ غلطی کی ہے، مگر بعد میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبوت کا دعویٰ کیا وہاں پہ، بلکہ میں نبی ہوں. جو کہ میں رسول اللہ ہوں، اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے آپ اس کی تعویل کریں گے اور کہیں گے اس نے اچھی بات کی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا دیا تھا کہ مجھے ان باتوں کا زیادہ علم نہیں ہے، مگر جن باتوں کا علم ہے آپ ان پہ بات کریں. آپ کے جو پروفیسیز ہے وہ تو جھوٹی نکل رہی ہے. ایسے بات چل گئی، میں آپ کو میوٹ کر دیا ہے. تھانوی پہ آپ نے فتویٰ لگائے، انہوں نے وہی باقی لگائے فتویٰ، ڈر رہے کیوں ہیں؟ ارے کیا بولوں میں آپ کو بات کرنے نہیں دے رہے مجھے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے بلکہ میں تو پچھلی بار بالکل موٹیویٹ ہو چکا تھا کہ میں احمدیہ جوائن کروں، مگر جو میں نے اعتراض پائے وہاں پہ وہ تو بالکل غلط بات نہ کریں. میں آپ کو ہر اعتراض کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں جھوٹ نہیں کہتا، واللہ یار میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں نے پچھلی بار اراؤنڈ منڈے کو، ہاں پچھلی منڈے کو، ہاں میں نے کہا تھا، میں نے سوچا تھا میں جوائن کر لوں. نہیں میں جوائن کیا مطلب کہ میں مان جاؤں، مگر جو اعتراض وہاں سے مجھے آ رہے کہ جس نبی کی پروفیسی جھوٹی ہے وہ نبی سچا کیسا؟ بلکہ جھوٹی نہیں آئی. میں ابھی سارے جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے واللہ کہہ دیا کہ آپ احمدی ہونے لگے تھے. اب آپ بتائیں آپ نے کیا پڑھا روحانی خزائن سے، دکھائیں مجھے. ہاں روحانی، بلکہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، پھر میں نے سرچ کر لیا وہاں پہ نکل گیا وہاں پہ. اگر آپ نے خود ہی پڑھا نہیں اور اس سے آپ ہاں سچائی کی طرف آپ نے وہ میں نے راستہ پڑھا نا، پھر بعد میں میں نے بولا کی بات ہے. میں بول رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ بعد میں پڑھا کہ اتنی ہی لائن پڑھی دکھائیں جو مجھے، بات. اسکرین شیئر کریں. آپ نے ہاں کیا اسکرین شیئر ارے کریں؟ اسکرین شاٹ کیسے؟ میں نے اسکرین شاٹ اس کا اٹھایا تھا. آپ دکھائیں مجھے. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو یہیں سے، روحانی خزائن والیوم 3 بک آثار اوہام، پیج نمبر 140 to 141، جہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں ایک شہر کا نام. میرے بھائی آثار اوہام کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہماری. آثار اوہام کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں، آثار اوہام کوئی کتاب نہیں. اظہار اوہام کچھ ایسا ہی ہوگا نا. کتاب نہیں، اظہار اوہام کوئی کتاب ہے ہی نہیں. میں کیسے آپ کو جواب دوں؟ جب تک حوالہ نہیں آئے گا میں کوئی جواب نہیں دوں گا. اچھا یہ بات تو سچی ہے نا کہ مرزا غلام قادیانی نے فرما دیا کہ قرآن میں ایک شہر کا نام جو مقدس شہر ہے قادیان. نہیں، آپ علیہ السلام نے تو نہیں یہ بات کی. کیا؟ مگر میں نے تو میں سچ واللہ میں نے دیکھی ویڈیو. نہیں میرے بھائی، میں تو سچ کہہ رہا ہوں. میں آپ کو اس کا نا جواب بھی بھیج دیتا ہوں، اس کا جواب بھی آپ سننے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے اعتراض ہوتے ہیں، اب کیا مسلمان وہ اعتراض پڑھ کے حق کو نہ جوائن کریں؟ جو آپ عبارت پیش کر رہے ہیں اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کبھی نہیں بات کی. آپ علیہ السلام نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے، اور اس میں کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ایک کشف ہوا. ٹھیک ہے، کشف جو ہوتا ہے نا، جو ڈریم ہوتی ہے یا کشف ہوتا ہے، اس کو حقیقت میں نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے،
جو کش تو میں نبی آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ جھوٹ ہوتے ہیں پھر جھوٹے ہوتے ہیں پھر؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ اب آپ میوٹ ہو کے جواب سنیں۔ نبی کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، لیکن نبیوں کے بھی خواب جو ہوتے ہیں نا وہ تعبیر ان کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں، سورہ یوسف میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، وہ میری عبادت کر رہے تھے، کیا یہ حقیقت میں ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ نبیوں کی بھی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب اس پہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم نے جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ، نہیں، اس کی تعبیر ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبیوں کی خواب بھی تعبیر طلب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے متعلق خواب آئی کہ گائیں ذبح ہوئی تھیں، کیا سچی میں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی۔ کیا آپ یہ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب جھوٹی نکلی ہے؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ آپ نے کنگن پہنے سونے کے، کیا آپ نے اصل میں کبھی پہنے تھے؟ آپ یہ کہیں گے کہ پیش کوئی جھوٹی تھی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی کہ اس کا مطلب ہے 2 جھوٹے آئیں گے، میں نے ان کے اوپر پھونکا، یعنی وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے بات میرے محترم بھائی، جو خواب اور کشوف ہوتے ہیں ان کی تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو حقیقت میں نہیں لیا جاتا۔ دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ مرزا غلام فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے ایک نبی ہے جس کا جی نام کچھ کنیا ایسا ہی کچھ ہے، جی بالکل۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہے کچھ مجھے ایک کتابوں سے، سیکنڈ، مجھے ایک سیکنڈ ہے، مجھے بلکہ کال آ رہی ہے، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ۔ جی معذرت، مجھے نا کال آ گئی تھی، آپ پھر سے سوال پوچھے۔ آپ نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ کرشنا جو ہیں ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جی جی تو حضرت مرزا ہاں، غلام انہوں نے احمد، فرمایا نا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں جواب نا، آپ سننے جواب، آپ کا سوال ہے نا؟ جی، تو آپ دیکھیں میرے محترم بھائی کہ ہر نبی جو گزرا ہے، ٹھیک ہے، ہر نبی جو گزرا ہے اس نے علم غیب سے، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ہمیں باتیں بتائی ہیں۔ آپ بخاری کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے متعلق آپ کو ڈرایا ہے۔ کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہر نبی نے ڈرایا؟ بالکل نہیں، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہوا، آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ہم اس بات کو ضرور ڈنکے کی چوٹ پہ مانیں گے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہم اس کو مانیں گے۔ تورا میں لکھے کہ کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر کا علم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ خبر دکھا دی، اور آپ نے اس کا بتایا بھی ہے وہ کہاں ہے۔ تو اس کا یہ تو نہیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے۔ ایسے ہی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جب صداقت قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو بھی آپ نے بھی باتیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے علم پا کر ہمیں بتائیں، ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ اصل میں بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو علم دیا کہ کرشنا نبی تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اور آپ علیہ السلام کیونکہ ملہم ہے، آپ کی تصدیق ہو چکی کہ جو بھی آپ باتیں اللہ تعالیٰ کے علم سے بتائیں گے وہ صحیح ہے۔ اب میں آپ کو ہر فرقے سے دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ کرشنا نبی تھے۔ فرق صرف یہ ہے ان کو یقین نہیں تھا کیونکہ اللہ نے نہیں ان کو بتایا،
مسیح موعود کو اللہ نے بتا دی، کیونکہ آپ کا یہ مشن تھا کہ آپ کے زمانے میں تمام مذاہب کو ہلاکت ہوگی اور صرف اسلام کی سچائی روز روشن ہوگی۔ اس کے لیے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ کرشنا خدا نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے جنہوں نے توحید کی طرف بلایا۔ اسی وجہ سے آپ کے ذاکر نیک وغیرہ انہی کتابوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے کہ یہ الہامی کتابیں، ان میں الہام تھا، ہاں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو وہ بھی اعتراض نہیں بنتا بھائی، یہ آپ کے دونوں اعتراض کا رد ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، آپ اگر جماعت میں شامل ہو رہے تھے تو آپ عقائد کے لیے ہو رہے تھے کہ وفات مسیح کا ہمارا عقیدہ صحیح ہے، تو آپ کیا اب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں؟ ایک ہفتے بعد آپ جماعت میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اب زندہ ماننا شروع ہو گئے ہیں، قرآن کو بھی چھوڑ دیا آپ نے۔ نہیں، مجھے وہ بات دیکھیے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، مطلب کہ آپ کے بنیادی عقیدے کیا تھے، مطلب کہ جو آپ کی باتیں جو میں نے سنی تھی، جیسے آپ اعتراض کر رہے تھے ان پہ کن پہ بریلوی دیوبندیوں پہ جو آپ اعتراض کر رہے تھے، احمدی ہونا چاہ رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہمارے بنیادی عقائد کا نہیں پتہ تھا، تو یہ تو نہیں مناسب بات۔ پھر آپ نے سچ نہیں بولا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جماعت میں شامل ہو رہے تھے حیات عیسیٰ کے عقیدے کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ، اس عقیدے کے ساتھ آپ احمدی ہونا چاہ رہے تھے؟ بتائیں اس کا مجھے بھائی۔ جی بھائی یہاں پہ دو تین بندے آ چکے ہیں۔ جی انڈین مسلم بھائی، ہم آپ کو نیکسٹ لیں گے، آپ جاتے گئے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں دوسروں کو لینا پڑا تھا۔ جی مسلم بھائی، ہم آپ سے پھر اگلی بار بات کریں گے، کیونکہ ہمارے اور بھی مہمان ہیں، ہم ان کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ چلے گئے ہیں تو